الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، موجود رکن اسمبلی، دیگر اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، قائدین مجلس، صدور و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، سابق اراکین بلدیہ اور سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 57 برس کے اس طویل سفر کو نہ صرف طے کیا بلکہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی گئی، اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی اس تاریخ پر میں سب سے پہلے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ورکرز کو، کام کرنے والوں کو، مجلس کے اراکین کو، قائدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنی جانب سے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جہد مسلسل میں کئی مصائب و مشکلات آئے، آزمائش کے کئی ایسے مرحلے آئے کہ جن میں ہم نے سجدہ ریز ہو کر بارگاہ رب العزت میں اپنے پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو پیش کیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا ایسے وقت میں آغاز کیا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ہماری عزتوں عصمتوں کو لوٹا گیا، ہمارے کاروانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہمارے آشیانوں کو جلا دیا گیا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف خوف تھا، مایوسی تھی۔ ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، تو دنیا نے اس جماعت کے احیا پر انگلیاں اٹھائیں، تنقیدیں کیں، اور یہی بات کہتے رہے، کیا یہ ناکافی تھا کہ اتنی
بڑی تباہی و بربادی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس تباہی و بربادی کے بعد کیا اور مزید تباہی و بربادی کروانا چاہتے ہیں قوم و ملت کی، کہ اس وجہ سے یا اس لیے مجلس کا احیا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم پہ الزامات لگائے گئے، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اور ایسے وقت میں آغاز کیا جب مجلس اتحاد المسلمین کا خود کا اپنا دفتر تک نہیں تھا، ایسے وقت میں آغاز کیا جب کوئی اثاثے جات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ مرحوم صدر فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اس کانٹے بھرے تاج کو اپنے سر پر پہنا اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری اٹھائی، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ 11 مہینے سے زائد عرصے تک جیل میں قید رہے اور جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت یہی نعرہ دیا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیج کر سیاسی، تعلیمی، معاشی اور دوسرے جو بھی مسائل ہوں گے ان مسائل کا حل تلاش کرے گی۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس سفر میں فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیاں ہیں، جیل کی صحبتیں ہیں، تو سالار ملت کی بھی قربانیاں، وہ دور اندیش قیادت ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دارالسلام اتنا آباد ہے، اور دارالسلام میں آج اتنے لوگ آتے ہیں اپنی فریادوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر، اور دارالسلام آج صرف مجلس اتحاد المسلمین یا ہمارے اتحاد کا مرکز یا دفتر نہیں، بلکہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کے مرکز کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے تعلیم کا بھی ایک مرکز بن چکا۔ یہ صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم سالار ملت کی دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے کہ تعلیمی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی بھی تعلیم کے میدان میں اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا کام مرحوم سالار ملت نے کیا۔ میڈیکل کالج سے لے کر انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، پوسٹ گریجویٹ کالجز اور دواخانے، یہ سب کچھ سالار ملت کی دور اندیش قیادت، قربانی، جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ممکن ہوا کہ ہم نے اقتدار سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، ہم نے لڑائی کی، جمہوری و دستوری دائرے میں رہ کر جدوجہد کی اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق دیا جائے، جس کا دستور میں ذکر ہے، جس کی گارنٹی دستور نے دی ہے، ہم کو وہ حقوق دیے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خود اپنے بلبوتے پر بھی کچھ کرنے کی جدوجہد کی، اور ہم نے خود بھی کیا۔ حکومتوں سے تو لڑ کر ہم نے حاصل کیا ہی کیا، لیکن اپنے بلبوتے پہ بھی کیا۔ تو اپنے بلبوتے پہ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جہاں پر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں،
جمع ہیں، کھڑے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھ کو سن رہے ہیں، تو یہ وہی مقام ہے جس مقام کو فخر ملت علیہ الرحمٰن نے قانونی جدوجہد کے ذریعے اور سالار ملت نے سیاسی ایک حکمت کے ذریعے اس مرکز دفتر دارالسلام کو حکومت کے پاس سے چھڑوایا، عدالت میں قانونی جنگ لڑ کر جیت کر اس کو حاصل کیا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، حکومت نے دارالسلام کو حاصل کر لیا تھا، لے لیا تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے قریب ایک 15 سے 20 برس کی قانونی جدوجہد کی، لڑائی لڑے، مقدمات لڑے، اور مقدمات لڑنے کے بعد میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ اور یہ دارالسلام کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس دارالسلام کو اتحاد کا مرکز بنایا، دارالسلام کی ویرانیت کو ختم کیا اور اس کو آباد کیا نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے۔ تو اس دارالسلام کو آج صرف اپنے اس ایک دفتر سے کے ذریعے نہیں بلکہ دارالسلام کے اس وسیع میدان میں تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج کی اتنی بلند عمارت ہے تو دوسری طرف MBA MCA فارمیسی اور کالج آف آرکیٹیکچر کی بلڈنگیں کھڑی ہیں، جہاں پہ ہمارے لڑکے، ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اپنے اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج اور ہمارے سارے کالجز کے طلباء و طالبات برسر روزگار ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں تو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو مشہور ہے، معروف ہے، حیدرآباد کا ہے، تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں حیدرآباد سے ہی نہیں بلکہ دکن میڈیکل کالج کا ڈاکٹر ہوں۔ فخر سے کہتا ہے کہ میں دکن انجینئرنگ کالج کا انجینئرنگ گریجویٹ ہوں، میں دکن کالج آف مینجمنٹ کا MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ تعلیمی اداروں میں یہ ترقیات، کامیابیوں کو ہم نے حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر اویسی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ سالار ملت نے اس بنیاد کو اتنا مضبوطی کے ساتھ رکھا کہ آج اویسی ہاسپٹل آج بھی 25 برس گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی بھی ماہر آدمی اگر دواخانے کو دیکھتا ہے اویسی ہاسپٹل کو تو دیکھ کر حیرت کرتا ہے کہ 25 برس پہلے یہ سوچ تھی، 25 برس پہلے یہ ٹیکنالوجی تھی، 25 برس پہلے یہ ساری چیزیں تھیں، تو ہم ایک نہیں 1000 سلام کرتے ہیں اس ویژن کو، اس دور اندیشی کو کہہ کر وہ ہمارے اس اویسی ہاسپٹل کی تعریف کرتے ہیں کہ جس پیمانے پر اویسی ہاسپٹل کو بنایا گیا وہ خود اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے، اور اتنا وسیع تر دواخانہ بنایا گیا، میڈیکل کالج بنایا گیا، اور پھر اسی کام کو آگے لے کر مجلس اتحاد المسلمین نے جاری رکھا۔ تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل، جو آج سے 5 برس پہلے صرف 150 بستر کا دواخانہ تھا، آج وہی اسرا دواخانہ 1200 بستر کا دواخانہ بن چکا ہے، اور غریب لوگوں کے لیے، پرانے شہر کے غریب، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کسی بیمار غریب کی اگر علاج کا مؤثر انتظام ہے، سستا انتظام ہے، تو وہ اسرا ہاسپٹل دنیا میں اپنے آپ میں ایک مثال بن چکا۔ لمکا ورلڈ ریکارڈ کے کتاب میں اسرا ہاسپٹل کا ذکر ہے کہ یہ اتنا سستا دواخانہ ہے کہ دنیا کا کوئی دواخانہ اتنا سستا نہیں ہے، کہ آج وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور آج اسرا دواخانہ کسی کارپوریٹ ہاسپٹل سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر جا کر دیکھ لے تو وہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے
کہ اور حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ غریبوں کا دواخانہ ہے؟ ارے دکھنے سے تو نہیں دکھائی دیتا یہ غریبوں کا ہے، ارے اس دواخانے کو دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے رئیسوں کا دواخانہ ہے۔ ہاں، ہم نے رئیسوں جیسی تعمیر کی ہے غریبوں کے لیے، بتانے کے لیے کہ غریب کو بھی ہم اچھے سے اچھا انتظام، اچھے سے اچھا علاج کر سکتے ہیں اپنے دواخانوں میں۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے بلبوتے پہ یہ کام کیا تو مستقبل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل جیسے دواخانے شہر حیدرآباد کے دیگر حصوں میں بھی کھولے جائیں تاکہ غریبوں کی خدمت ہو سکے، ان کے بیماری کا علاج ہو سکے، سستے سے سستے داموں پر ان کا علاج ہو۔ یہ ہماری کوشش ہے، کاوش ہے۔ اور پھر مستقبل میں یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ آج دارالسلام جو آج چاروں طرف سے اتنی بلند عمارتوں میں گھرا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس طرف سے تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب سامنے تعمیر ہوگی 4500 لوگوں کا ایک آڈیٹوریم تعمیر ہوگا جو ریاست تلنگانہ کا سب سے بڑا انڈور آڈیٹوریم ہوگا۔ آڈیٹوریم کے ساتھ مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ دارالسلام کے کیمپس میں ایک لا کالج بھی شروع کیا جائے، انشاءاللہ تعالی آئندہ 1 برس میں لا کالج بھی شروع کیا جائے گا تاکہ ہمارے بچے قانون داں بنے اور اپنے لیے اپنے مقدمات لڑیں، ہماری قوم کے لیے وہ بھی ایک ادارہ قائم ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے، اور آج میرے پیچھے اس دارالسلام کی وسیع عمارت کھڑی ہے، کوئی یہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی نئی تعمیر ہوئی ہو۔ ہم نے ایسا ہی دارالسلام کو بنایا کہ آج جتنا خوبصورت پرانا ہمارا نیچے کا حصہ تھا، الحمدللہ ہم نے پرانی اس خوبصورتی کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اور بڑھایا، اور اوپر ایک منزل اور تعمیر کر کے آج دارالسلام آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ لوگ آ کر دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ اتنا زبردست کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہمارے پاس ایک ریسرچ سینٹر بھی قائم ہو رہا ہے، پولیٹیکل ریسرچ سینٹر دارالسلام میں قائم ہوگا، جہاں پہ کئی ریسرچرز بیٹھیں گے، کئی ماہر لوگ بیٹھیں گے اور ساری ریسرچ کریں گے مسلمانوں کے تعلیمی پسماندگی پر، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی پر، مسلمانوں کی خستہ حال اور بنیادی سہولتوں کے بارے میں، مسلمانوں کے خرچات کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اس پر ریسرچ کریں گے، مسلمانوں کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے، اس پر ریسرچ ہوگا، اور سارے ہندوستان کے ریاستوں کے اعداد و شمار، بجٹ اور ان کے آبادی کا تناسب اور ساری تفصیلات اس ریسرچ سینٹر میں رہے گی، اور اس ریسرچ سینٹر کے سارے معلومات کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہوئی اپنے مسائل کو حل کروانے کی جدوجہد کرے گی۔ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ مستقبل میں یہ بھی کام ہوگا۔ اور آپ کے سامنے دارالسلام بینک بھی ہے، دارالسلام بینک کا قیام بھی سالار ملت کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ دارالسلام بینک کے آج کئی برانچز ہیں، اور دارالسلام بینک کے ذریعے ہم نے آپ کی محنت و مزدوری سے کمائی گئی اس سرمائے کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس سرمائے کے ذریعے ہم نے کئی غریبوں کے زندگیوں میں خرچات کی اجرائی کے ذریعے خوشحالی کے کئی کام کیے، اور تعلیمی خرچ دیا، شادی کو خرچ دیا، گھر بنانے کے لیے خرچ دیا، چھوٹے کاروبار کے لیے خرچ دیا، بڑے کاروبار کے لیے خرچ دیا، کئی خرچ کو ہم نے اجرا کیا۔ اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ جس طریقے سے مجلس پھیل رہی ہے تو مجلس کے
تعلیمی سرگرمیاں ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں بھی پھیلے تو ہماری کوشش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے دارالسلام کا جو بینک ہے یہ بھی مہاراشٹرا و کرناٹک میں بھی اپنے شاخوں کو کھولے اور مسلمانوں کے سرمایہ کی حفاظت کرے۔ یہ کام بھی آگے مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ لیکن آج جب ہم مجلس اتحاد المسلمین کے وہ کارنامے جو ہم نے خود کیے اس کا ذکر کرتے ہیں تو آج یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، مائنورٹی کمیشن بنایا تو مجلس نے بنایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد ہے کہ اردو اکیڈمی قائم ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری ریاست کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد ہے اقلیتوں کا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جدوجہد مجلس کرتی رہی، پرانے شہر کی ترقی کے لیے 2000 کروڑ کا پیکیج حاصل کیا، تو قلی قطب شاہ کا قیام عمل میں لایا، ملک الشورا کا خطاب دلوایا شوراؤں کو، تو مجلس اتحاد المسلمین نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے حکومت سے لڑ کر حاصل کیا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو تعلیمی و روزگار کا ریزرویشن مل رہا ہے، تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش میں ہو، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدوجہد کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آج دوسرے ریاستوں میں مسلمان ریزرویشن کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، مہاراشٹرا میں جدوجہد ہو رہی ہے، لیکن آج تلنگانہ و آندھرا میں ہم کو ریزرویشن دستیاب ہے، مل رہا ہے تعلیمی اور روزگار کا۔ تو آج نہ صرف یہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مکہ مسجد دھماکے میں بے قصور گرفتار مسلمانوں کو نہ صرف رہائی ملی بلکہ وقت کے چیف منسٹر کی معذرت خواہی بھی ملی، اور ان کو کام اور کاروبار پر لگنے کے لیے حکومت سے امداد بھی ہم نے حاصل کی۔ یہ مجلس کی ایک کامیاب جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور آج مسلم اور کمزور بیکورڈ کلاسز کے ساتھ، ایس سی ایس ٹیز کے ساتھ مسلمان طلباء و طالب علم کو آج حکومت کی جانب سے اسکالرشپ ملتی ہے، فیس ریمبرسمنٹ ملتا ہے، پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ بھی ملتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آخافی جائیدادوں کے تحفظ میں ہم مکمل کامیابی کا دعویٰ نہیں کریں گے کسی بھی میدان میں، لیکن کسی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے قریب 80 ایکڑ اراضی کو حاصل کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے انیس الغربا کا کام کروایا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے بیگم پیٹ ٹاسک فورس کی آفس کہ وہ موقوفہ جائیداد کو حاصل کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی ہے جو آج منی کنڈا جاگیر کی حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی اوقافی جائیداد 1600 چلر اراضی آج اس کی جدوجہد کر رہی ہے، اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی ہے جو جامعہ نظامیہ کی رائے درگ کی زمین کی جدوجہد کر رہی ہے، اور قانونی جو جنگ لڑائی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس وکیل کے اخراجات ریاستی حکومت ادا کرتی ہے۔ یہ مجلس کا خود اپنے آپ میں کارنامہ ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے ہم نے مہیشورم میں ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آخافی جائیداد کے پٹے جات جماعت اسلامی مسلم میٹرنٹی کے نام پر ہم نے ٹرانسفر کروایا۔ بہرحال میں آپ سے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فقتاً ہر ایک کے لیے کام کرتی ہے، لیکن ہم ہرگز و قطعی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آج نہ صرف آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین
آپ کی وقار کی لڑائی لڑتی ہے، آپ کی عزت کی لڑائی لڑتی ہے، آپ کے شان و شوکت کی لڑائی لڑتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی اس لڑائی میں کامیاب و کامران ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی پہچان بن چکی، ان کی آواز بن چکی ہے، ان کی امید بن چکی ہے، ان کی آس بن چکی ہے۔ جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے اور کہتے کہ مجلس کیا کرتی ہے، پرانے شہر تک محدود ہے، پل کے اس پار ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ مجلس آج صرف حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش تک محدود نہیں، بلکہ مجلس آج سارے ہندوستان میں ہے۔ مہاراشٹرا کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں مجلس نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد سارا ہندوستان پریشان ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، سارے ٹی وی چینلز پر اگر کوئی مباحث ہو رہے ہیں تو مجلس کی کامیابی پر، اور جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے ارے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، یہ آئے ہیں چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ممبئی میں ایک نشست پر کامیابی حاصل کی، تو پھر ہم نے اورنگ آباد میں بھی ایک نشست پر کامیابی حاصل کی۔ اورنگ آباد میں کامیابی حاصل کی تو شولہ پور میں 4000 چلر سے ہماری شکست ہوئی، تو ناندیڑ میں بھی ہم صرف چند ہزار ووٹوں سے شکست کھائے۔ تو نہ صرف ناندیڑ، شولہ پور، بلکہ بمبئی کے حلقوں میں جہاں ہم لڑے وہاں پر کئی جگہوں پہ ہم دوسرے مقام پر آئے۔ ممبئی کرلا میں بھی، ارے ممبئی میں جہاں سے بھی مجلس لڑی کسی بھی حلقے میں ہم نے 25,000 سے کم ووٹ حاصل نہیں کیے۔ ہم نے ایسا اپنا کام کیا کہ دنیا حیرت کرنے لگی کہ صرف 20-25 دن میں مجلس والے آئے، ماحول بنا دیے، لہر بنا دیے، اور ایک نیا انقلاب برپا کر کے اپنے 2 نمائندوں کو کامیاب کروا کے اسمبلی میں بھی بھیج دیے۔ یہ مجلس کی کامیابی کی اور ایک نشانی ہے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ممبئی اور مہاراشٹرا، وہ اورنگ آباد، وہ شولہ پور، وہ ناندیڑ، وہ ہر مقامات، بھیونڈی، ممرا، یہ سارے مقامات کے مسلمانوں کیا مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین اویسی ممنون ہے، مشکور ہے کہ انہوں نے اتنی محبت دی کہ مجھے ایسا محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں گھر سے دور ہوں، ایسا محسوس کروایا کہ میں اپنے گھر میں ہی ہوں۔ ایسی محبت دی ممبئی کے مسلمانوں نے، ایسی محبت دی مہاراشٹرا کے مسلمانوں نے۔ مجلس آج کام کر رہی ہے، اور کرناٹک میں بھی مجلس کے اراکین بلدیاں ہیں۔ مجلس مستقبل میں مغربی بنگال میں بھی کام کرے گی، مجلس بہار میں بھی کام کرے گی، اتر پردیش میں بھی کام کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں کام کرے گی، اور اپنے کام کے ذریعے عوام کے دلوں کو جیتے گی، اور ان کے نمائندوں کو منتخب کروا کر ایوانوں میں بھیج کر ان کی نمائندگی کروائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج اتنی کامیابیوں کو حاصل کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ہے، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور آپ سب کی دعائیں، وہ اتحاد کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کامیابی کو حاصل کر سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے آج سے 57 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، اور ہم کو اپنی جماعت کے ذریعے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے ہم پر انگلیاں اٹھا کر تنقید کی کہ کیا ضرورت ہے اپنی جماعت کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج سارا ہندوستان کہتا ہے کہ بہت ہو چکا، ہم نے سب کو آزمایا،
ہر ایک کو آزمایا، اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، اور ہماری اپنی جماعت اگر کوئی ہے ہندوستان میں تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن آج جو ملک کے صورتحال ہے، ان صورتحال پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج یہ ملک بڑے ہی نازک وقت سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ہم کو اس ملک کے اس نازک وقت اور نازک حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کو اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا۔ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، اتحاد نہیں پیدا کریں گے، تو پھر ہمارا وجود نہ صرف خطرے میں آئے گا بلکہ ہماری شناخت خطرے میں آئے گی، ہماری شریعت خطرے میں آئے گی، ہمارے عبادت گاہ خطرے میں آئیں گے، اور ہماری عزت و آبرو، عصمت و آبرو خطرے میں آئے گی۔ آج ہم کو اتحاد کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم منتشر رہیں گے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم کو اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ وہ پارٹی جو آج سے 25 برس پہلے صرف 2 کی تعداد میں اپنے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کروائی تھی، کیسے آج وہ جماعت کے 282 اراکین پارلیمنٹ ہے۔ ہم کو اس پر بھی غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آج کن منصوبوں کو لے کر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، کن ارادوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، کن منصوبوں کو وہ روب عمل لانا چاہتی ہے۔ اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا کہ آج یہ لوگ نفرت کی سیاست کے خلاف آوازیں اور تحریریں کر رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہندوستانیت ہے، ہماری مقدس کتاب ہندوستان کا دستور ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی مقدس کتاب آپ کے لیے دستور ہے تو پھر کیا بات تھی کہ آپ نے جاپان کے دورے پر ہندوستان اور آپ کی مقدس کتاب، ہماری بھی مقدس کتاب، ہر کسی کی کتاب ہمارا دستور ہے، دستور کی کتاب نہیں دیے بلکہ آپ نے گیتا کو تحفے میں دیا جاپان کے وزیر اعظم کو۔ تو کیسی دوہری چال ہے، کتنا دوغلا پنا ہے، کہتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج بیانات دیتے ہیں کہ اشتعال انگیزی، نفرت کی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے، تو سوال یہ ہے کہ اشتعال انگیزی و نفرت کی سیاست کون کر رہے ہیں؟ ارے وہی لوگ کہہ رہے ہیں جن کی بنیاد نفرت کی سیاست سے شروع ہوئی، جن کا آغاز نفرت سے ہوا، جن کا آگے بڑھنا صرف نفرت کے نام پر ہوا۔ کیا یہ غلط بات ہے کہ شہادت بابری مسجد ایک نفرت انگیز اقدام نہیں تھا؟ کیا شہادت بابری مسجد دستور کی دھجیاں اڑانے کے برابر نہیں تھا؟ کیا شہادت بابری مسجد ہندوستان کے سیکولرزم پہ حملہ نہیں تھا؟ آج یہ لوگ کام ایک کرتے ہیں اور بات دوسری کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اقتدار پر آنے سے پہلے باتیں کی گئی تھیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، کرپشن کا خاتمہ، تبدیلی آئے گی، ہندوستان کی کمزور معیشت کو استحکام ملے گا، بے روزگاری دور ہوگی، غریبوں کو گھر ملے گا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہلے شوچالے بعد میں دیوالے۔ لیکن آپ بتائیے نہ ایک شوچالے بنا، نہ کسی کو روزگار ملا، نہ آج ہمارے ملک کی معیشت جو کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بجٹ پیش کیا گیا، کیا حال ہے بجٹ میں کہ آج پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج کارپوریٹ کو جو ٹیکس ہے اس میں کٹوتی دی گئی، 30% سے 25%۔
تو کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پروفٹس کو زیادہ بتا کر راغب کرنا چاہتے ہیں کہ آئیں۔ آج معاشی دیوالیاپن ہو چکا ہے۔ آج آپ بتائیے کہ باتیں کی گئیں گنگا کو صاف کرنے کی، باتیں کی گئیں شوچالے بنانے کی، باتیں کی گئیں کہ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے۔ ارے پرائم منسٹر کے نام سے کھاتے تو کھل گئے، 12 کروڑ کھاتے کھلے، 8 کروڑ کھاتوں میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، زیرو بیلنس ہے، اور کہتے ہیں کہ 12 کروڑ کھاتے کھل گئے۔ آپ بتائیے کہ جو لوگوں نے ایک امید لگائے تھے ان سے، مجلس بار بار کہہ رہی تھی کہ ان کا مقصد ہندوستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے، ان کا مقصد کرپشن کے نام پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر آ کر ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرے۔ ہم نے پہلے کہا مجلس نے کہ آج یہ بے روزگاری کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، بے روزگاری دور نہیں کریں گے۔ وہ ہندوستان میں ہندو راشٹر کو بنانا چاہتے ہیں، ہندوتوا قوتوں کو آگے بڑھائیں گے، کوئی روزگار نہیں ملے گا۔ ہماری باتوں کو لوگ نہیں سمجھے۔ ہم نے یہ بات کہی کہ گنگا صاف ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں۔ ہم نے یہ بات بار بار کہی کہ یہ لوگ نام لے رہے ہیں بے روزگاری کا، یہ بے روزگاری دور نہیں کریں گے۔ اس ملک میں یہ لوگ نفرت کی سیاست کے ذریعے شریعت کا خاتمہ کریں گے، ایکسٹرا سول کورٹ لانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی، لیکن 9 مہینے کے اس سفر میں بی جے پی کے حکومت میں ہم کو کیا دکھا؟ کیا بے روزگاری دور ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کیا ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کیا روپیے کی قدر بڑھتا ہوا نظر آیا؟ کیا بے گھروں کو گھر ملتا ہوا نظر آیا؟ کیا مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کیا انفلیشن گرتا ہوا نظر آیا؟ کچھ نہیں۔ آج صرف باتیں کی گئیں، حسین سپنے دکھائے گئے، ہتھیلی میں جنتیں دکھائی گئیں، اور آج معصوم ہندوستانی ان کے جھوٹ، ان کے فریب میں آ گیا، اور اس کا نتیجہ آج کیا ہے کہ 9 برس میں 9 مہینے میں ہم نے یہی دیکھا کہ صبح اخبار کھلتا ہے یا ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو صرف نفرت کی بات، صرف مسلمانوں کے خلاف آوازیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، ان پہ تنقید کرنا۔ ایک کہتا ہے لو جہاد تو دوسرا کہتا ہے گھر واپسی، تیسرا کہتا ہے ہاں کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، تو پھر ایک کہتا ہے کہ رام کا خون ہے مسلمانوں کی رگوں میں، سب کی رگ میں۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ 4 بچے پیدا کرے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دینی درسگاہوں میں جہادیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی رام زادے یا پھر دوسرے زادے گالی دے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی مودی کا مخالف ہے تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے۔ آپ بتائیے کہ آج بھی گھر واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ ارے کیا ہندوستان کی خوشحالی گھر واپسی میں ہے؟ ارے ہندوستان کی خوشحالی گھر واپسی میں نہیں، ہندوستان کی خوشحالی ہندوستان کی عوام کی خوشحالی میں ہے۔ اور وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ روزگار سے آئے گی۔ وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ مہنگائی کے کم ہونے سے آئے گی۔ وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ بے گھروں کو گھر ملنے سے آئے گی۔ وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنے سے آئے گی۔ وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ 15 لاکھ روپیہ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا جو وعدہ کیا وہ کریں گے تو خوشحالی آئے گی۔ آج فارن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، سرمایہ کاری چاہتے ہیں، تو ایک باہر کا سرمایہ کار ہمارے ملک میں سرمایہ داری کیوں کرے؟ یہاں روزانہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ہندو اور مسلمانوں کے جھگڑوں کو پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہاں روزانہ گھر واپسی کے بیانات ہیں، یہاں روزانہ لو جہاد کی باتیں ہیں، یہاں روزانہ مسلمانوں کے بستیوں کو جلانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، یہاں روزانہ شریعت کے خاتمے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں روزانہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو کیسے پھر اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی؟ کیسے ہوگی سرمایہ کاری؟ آپ غور کریے، اگر یہ ساری باتیں ہیں تو اس بات کو بھی نہ بھولیں
کہ آج بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کے عوام کے اچھے دن نہیں آئے، لیکن بی جے پی کے لیے کام کرنے والے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، ان پہ زہر اگلنے والے، ان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ رکھنے والوں کے اچھے دن ضرور آ گئے۔ آپ کہیں گے کہ کیسا ہوا؟ کیا بات کر رہے ہیں اکبر صاحب؟ ارے آپ بتائیے، گجرات میں قریب 40 پولیس آفیسرز ایسے ہیں، ونزارا سے لے کر ایک فہرست ہے ان کی، جن پر انکوائریاں ہوئیں کہ یہ لوگ فیک انکاؤنٹرز میں ملوث ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنے عہدے کے ذریعے معصوموں کی جان لی، انہوں نے اپنے عہدوں کے ذریعے معصوموں کی بستیوں کو جلوایا، انہوں نے اپنے عہدوں کے ذریعے معصوم مسلمان عورتوں اور بچیوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، جس میں ونزارا سر فہرست ہے۔ قریب 40 آفیسرز جیلوں میں رہے۔ ونزارا یہ وہی ونزارا ہے جو حیدرآباد میں بھی آ کر اصلاحی صاحب کے بچے کو گولی مار کر چلا جاتا ہے، یہ وہی درندہ ونزارا ہے۔ 8 سال جیل میں رہا، جیل سے چھوٹنے سے پہلے کہتا ہے خط لکھ کر کہ اگر میں ساری باتوں کو لا دوں تو نریندر مودی کی حکومت شرمندہ ہو جائے گی۔ ارے نریندر مودی نے اقتدار کے لیے ہمارا استعمال کیا، خود اقتدار پہ بیٹھ گئے اور ہم کو بھول گئے کہہ رہا تھا، اور جیل سے رہا ہوا تو کہنے لگا کہ اب مجھے اچھے دن آئے نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے، گجرات کا ایڈیشنل انٹیلیجنس لا اینڈ آرڈر کا عہدیدار کون ہے؟ جیل میں تھا، ضمانت ہوئی، ضمانت سے چھوٹا، اور ضمانت سے چھوٹنے کے بعد پھر اپنی نوکری پر فائز ہو گیا۔ سہراب الدین کا قاتل آج بیٹھا ہے نوکری پر، عشرت جہاں کو مارنے والے آج پھر سے جیل سے رہا ہو کر پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ آج احسان جعفری پہ ناانصافی کرنے والے لوگ آج عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ بتائیے کہ آج وہ بجرنگی، بابو بجرنگی، کتنے مرتبہ اس کی ضمانت ہوئی، وہ عورت جو ان کی ایم ایل اے تھی مایا بہن کوڈنانی، آج وہ بھی ضمانت پر رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والے میرے ہندوستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ انصاف ہے کہ قتل کرنے والے آزادی سے اپنے گھروں میں آزاد گھوم رہے ہیں، اپنے بستیوں میں پھر رہے ہیں، اور قتل و غارت گیری کے ذمہ دار اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ آپ بتائیے یہ کہاں جا رہا ہے؟ راجستھان، مدھیہ پردیش میں ہر مدرسے میں سوریہ نمسکار کی بات کہی جا رہی ہے۔ کیوں سوریہ نمسکار؟ ارے روزگار کے باتیں کرو، بے روزگاری کو دور کرنے کی بات کرو۔ نہیں، ان کو بے روزگاری سے دور کرنے کی فکر نہیں ہے، ان کو اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے سے فکر نہیں ہے، ان کو اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوئی منصوبے نہیں ہیں۔ صرف بات ہے لو جہاد، گھر واپسی، فلاں کو وہاں بھیج دو، رام زادے یہ زادے، یا پھر سوریہ نمسکار۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کے ریاستوں میں جیوز دے دیے گئے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم آر ایس ایس کا رکن بن سکتا ہے۔ گجرات سے بھی آرڈر آ گیا۔ آپ بتائیے، نفرت کی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے کہنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کون ہے آر ایس ایس؟ کیا ہے ان کا موقف حکومت کی نظر میں کہ دوردرشن سے دسہرہ کے وقت مہیش بھگوت کو راست لائیو مخاطب کرنے کا دوردرشن سے موقع دیا؟ کیا یہ سیکولرزم ہے؟ کیا یہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے آج ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب الزامات لگے، انگلیاں اٹھیں، تو
اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں کو آج یہ لوگ اعلیٰ عہدوں کے جائیدادوں پر فائز کر رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ آج دوردرشن کا سی ای او کون ہے؟ آر ایس ایس کی سوچ، آر ایس ایس کی سمجھ، آر ایس ایس کی فکر رکھنے والا ہے۔ اور یہ آر ایس ایس کون ہے؟ یہ آر ایس ایس وہی جماعت ہے جس نے کبھی بھی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ یہ آر ایس ایس وہی ہے جو آر ایس ایس میں انگریزوں کے سامنے معافی نامے لکھ کر اپنی رہائی کو عمل میں لائے۔ یہ وہی آر ایس ایس والے ہیں جنہوں نے بابا قوم مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا۔ یہ آر ایس ایس وہی ہے۔ آج یہ آر ایس ایس بات کرتی ہے، ہم پر الزام لگاتی ہے، تنقید کرتی ہے، کہتی ہے کہ 4 بچے پیدا کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کا ہر شہری 4 نہیں 12 بچے 11 بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ تم ساروں کو تعلیم دو، بشرط یہ کہ تم ساروں کو روزگار دو، بشرط یہ کہ تم ساروں کو گھر دو، ساروں کے رہنے کے لیے سارے خوشحالی کے انتظام کرواؤ۔ گھر نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، روپیہ نہیں دیں گے، سکول نہیں دیں گے، کالج نہیں دیں گے، حد تو یہ ہو گئی کہ شوچالے بھی نہیں دیں گے، مگر تم 4 بچے پیدا کرو۔ اور کون کہہ رہے ہیں 4 بچے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی میں سناتن دھرم، ہندو دھرم کی خدمت کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہر آر ایس ایس کا پرچارک یا ذمہ دار کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ آر ایس ایس نہیں، یہ کلب آف بیچلرز ہے۔ اور یہ لوگ جو خود تو شادی نہیں کریں گے، خود ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، خود تکلیف نہیں اٹھائیں گے، بیوی اور بچوں کی پکاروں کو، ان کی کھلکھلاہٹ کو، ان کے تنقیدوں کو اور ان کے غصوں کو نہیں جھیلیں گے، لیکن دوسروں سے کہیں گے کہ آپ 4 پیدا کرو۔ کیا مہیش بھاگوت کے بیوی بچے ہیں؟ کیا ساکشی مہاراج کے ہیں؟ کیا اس عورت کے ہیں جس نے کہا رام زادے یا دوسرے زادے؟ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ کیا یوگی آدتیہ ناتھ شادی شدہ ہے؟ یہ تو نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو بولیں گے۔ یہی حال ہے آج ان کا۔ آپ بتائیے کہ ملک کو آج ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو ضرورت ہے تو ملک کے مستقبل کی فکر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، اکبر الدین اویسی اگر کچھ بول دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجلس اگر کچھ کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، واویلا مچ جاتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، ٹی وی چینلز میں مباحثے ڈیبیٹس ہوتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے حکمرانوں، کیا تم کو شرم نہیں آئی؟ اگر ذرری بھی شرم ہے تو چولہے پر پانی میں ڈوب مرو۔ ایک باہر کے ملک کا صدر آ کر ہم کو کس طریقے سے ملک کو چلانا چاہیے کہہ کر چلا جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ اقتدار ملا تو حکومت کرنا بھی نہیں آیا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 1000 برس سے سیاست ہمارے گھر کی لانڈی رہ چکی ہے۔ ہم کو معلوم کس طریقے سے پروٹوکول کو توڑ کر ہوائی جہاز تک جا کر بچپن کے بچھڑے ہوئے یار سے ملے جیسا مل کر، پیٹ تھپ تھپا کر لا کر دھوپ میں بیٹھ کر چائے ہاتھ سے ڈال کر پلائے اور استقبال کیا۔ صبح سے شام تک 4 لباس بدل لیے، 10 لاکھ کے کپڑے پہنے، وہ تو ایک ہی ڈریس میں صبح سے شام تک تھا، جاتے جاتے آرٹیکل 25 کی تعلیم دے کر چلا گیا۔ یہ ہے ملک کا حال۔ اور پھر یہ مجبور ہوئے بیان دینے کے لیے،
पार्लियामेंट नहीं चला, विंटर सेशन नहीं चला, घर वापसी, लव जिहाद पे बयान दो, तो वजीर आजम बयान नहीं दिए। पार्लियामेंट नहीं चलता, नहीं चलने दो, मगर हम बयान नहीं देंगे। बीजेपी वाले खामोश रहे, संघ परिवार वाले बोलते रहे, वजीर आजम खामोश रहे। विंटर सेशन में ओबामा बोल के गया, 3 दिन में ये बयान दे दिए। इनके बयान के बाद ओबामा, अमेरिका का बयान आया, हम इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छा बयान दिया हुकूमत हिंद ने। अरे कौन वो? अरे मैं कहूंगा हमारा इख्तिलाफ है, बेशक है संघ परिवार से, बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, हमारे आखिरी दम तक हम इनकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे मुल्क में बाहर वाले को बोलने की भी हम इजाजत नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम में हिम्मत नहीं है, हम में हिम्मत है। चाहे ओबामा हो या कोई और हो, कोई हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकता। हमारी नाइंसाफी पर, हमारे जुल्म पे, हमारी ज्यादती पर हम इनसे लड़ेंगे। हम लड़ने की ताकत रखते हैं, हम बाहर वालों की मदद नहीं चाहते, हम अपने हक को हासिल कर लेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमारे मुल्क के मामलात में मदाखलत पर एतराज करती है, लेकिन आज ये लोग मुंह मूछ के खामोश बैठे हैं। सिर्फ जबान खुलती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, हमारे लिए। अरे तकरीरी जवाब, जबानी जवाब तो हम देते रहे हैं, देते रहेंगे। दुनिया ने देखा कि मजलिस का वैसा जवाब देने वाले हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और हम चुपके खामखा के नहीं बोलते। अगर आप बोलेंगे तो जवाब देना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। तुम खामोश हो जाओ, हम भी खामोश हो जाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हक चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? रोजगार। हम क्या चाहते हैं? तालीम में हिस्सा। हम क्या चाहते हैं? मुल्क की तरक्की में हिस्सा। हम क्या चाहते हैं? मुल्क की सरहद की हिफाजत में हम भी बराबर खड़े रहें। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबसे आगे बढ़े और दुनिया का सुपर पावर बने। क्या हमारा मुतालबा गलत है? क्या मुल्क के रोजगार में हमारा हिस्सा मांगना क्या गुनाह है? कि मुल्क के तालीम में हम हमारा हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क की खुशहाली में हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क के बेघरों को जो घर दिया जा रहा है उसमें हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, क्या गुनाह है? मुल्क में सबके साथ जो सुलूक है वही सुलूक हम चाहते हैं, क्या यह गुनाह है? क्या जमहूरी वो दस्तूरी जिद्दोजहद करने का हमको हक नहीं है? क्या हम नहीं कर सकते? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद में यकीन रखती है, और जमहूरी वो दस्तूरी जिद्दोजहद कर रही है। हमको कर्नाटक जाने की आजादी नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल कर्नाटक में जलसा किया। जहर उगलता 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 बेलगाम में ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीर करता हुआ चला गया। क्या कोई कार्रवाई हुई? हम उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जाता है उत्तर प्रदेश, और ये नरेंद्र मोदी के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? वाराणसी में जलसे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो इंसानियत का कातिल है। मुलायम सिंह ने कहा वाराणसी में कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डूबे हुए हैं, रंगे हुए हैं।
اور وہی ملائم سنگھ اسی انسانیت کے قاتل کو آشیرواد دیتا ہے، اپنے گھر کی شادی میں مدعو کرتا ہے اور اسی خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ اپنا رکھ کر ہاتھ ملاتا ہے۔ بتائیے 150 مسلمان اتر پردیش کے گاؤں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے آج سے 8 دن پہلے۔ مظفر نگر کے پریشان حال مسلمانوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ کیا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے؟ ہم نفرت انگیز سیاست کو برداشت نہیں کریں گے۔ نریندر مودی کہتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مظفر نگر کے فسادات کے لیے جو ذمہ دار ہیں، جن کے نام پر FIR ہیں، کیا آگرہ میں نریندر مودی کے جلسے میں ان لوگوں کے سروں پر تاج پہنا کر کیا تاج پوشی نہیں کی گئی؟ کیا شال پوشی نہیں کی گئی؟ کیا ان کا ہندی میں کوئی لفظ ہوتا ہے سمان کیا گیا؟ کیا نہیں کیا گیا؟ کیا یہ ہندوستانیت ہے؟ کیا یہ سیکولرزم ہے نریندر مودی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، موہن بھاگوت کہتا ہے کہ مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون ہے۔ نریندر مودی، تمہارا اور تمہاری حکومت کا کیا موقف ہے؟ موہن بھاگوت کے خلاف کیا کاروائی کرنے والے ہو؟ میرا یہ سوال ہے۔ کیا کوئی کاروائی کریں گے؟ یوگی آدتیہ ناتھ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اس وقت کیا تم اپنے منہ کو موچھ کر آنکھوں کو بند کر کے کیوں خاموش بیٹھے تھے؟ نریندر مودی، میرا سوال ہے تم سے۔ کیا اپنی کیبنٹ سے تم نے اس کو نکالا، گریراج کشور کو، جس نے کہا تھا کہ مودی کی مخالفت کرنے والے پاکستان چلے جائیں؟ نکالنا تو چھوڑو، کیبنٹ کا پوسٹ دے دیا۔ کیا یوگی آدتیہ ناتھ کو نکالا؟ کیا ساکشی مہاراج کو نکالا؟ ارے تمہارے بیانات میں جانتا ہوں، تمہارے بیانات مہیش بھگوت کے لیے نہیں، RSS کے لیے نہیں، اشوک سنگل کے لیے نہیں، VHP کے لیے نہیں، پروین توگاڑیا کے لیے نہیں، بجرنگ دل کے لیے نہیں، BJP کے ایسے قائدین کے لیے نہیں، تمہارے بیانات مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہے۔ ہم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو، ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام نہ مسلمان ہے نہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کیا کریں گے؟ ارے موت کے دروازے تک، چوکٹ تک جا کر واپس آنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ گولیاں کھا کر، چاقوؤں کی ضرب لے کر، اپنے خون سے اس سرزمین کو سرخ کرنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ نہ فخر ملت جیل سے ڈرے تھے، نہ سالار جیل سے ڈرے، نہ نقیب ملت جیل سے ڈرے، نہ ہی اکبر الدین اویسی جیل سے ڈرتا ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے نا، سولی پر لٹکا دیں گے، مار دیں گے، ٹھیک ہے، ہم مرنے تیار ہیں، سولی پہ لٹکنے تیار ہیں، جیل میں جانے تیار ہیں، لیکن اظہار حق سے منہ موڑنے تیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پکڑیں اکبر اویسی کو، کس طریقے سے جیل میں ڈالیں، کس طریقے سے اور مقدمات ڈالیں۔ ارے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ارے موت سے لڑ کر آیا ہوں، اس سے بڑی تکلیف تو کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال یا زندگی بھر جیل میں رہتے ہوئے مر بھی جانا ہے تو اکبر الدین اویسی کو وہ بھی قبول ہے، لیکن تمہارے سامنے
ہم جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ جس طریقے سے گجرات میں یا دوسری جگہوں پر انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا، بے بس کر دیا اور اپنے ساتھ آنے پر مجبور کیا، سمجھتے ہیں کہ ویسی ہی مجبوری، بے بسی و لاچاری سے تم ہم کو بھی دوچار کرو گے تو اے نادانوں، تم احمقوں کی دنیا میں رہنے والے ہو۔ ارے ہماری تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کو نہ صرف دنیا ملتی ہے بلکہ آخرت بھی ملتی ہے، اور ہم دنیا کی لالچ میں کام نہیں کر رہے ہیں، آخرت کی تڑپ میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، خاتمہ خیر پر ہونے کی تمنا لے کر کام کر رہے ہیں، خبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اپنے دنیاوی کام اور عمل کے ذریعے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خواہش و تڑپ میں ہم کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا اجر دے یا نہ دے، اللہ ضرور ہم کو ہمارے کام، ہمارے خدمت کا اجر دے گا۔ ارے آج یہاں بیٹھے لوگ اور ہندوستان میں بیٹھ کر میری تقریر سننے والے میرے پیارے مسلمانوں، ہم تو بول کر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو صرف بولنے سے، جذباتی باتوں سے، نعروں سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا۔ اتحاد کو پیدا کرو۔ 25 کروڑ مسلمان اگر ایک مرکز سیاسی بھی آ جائے، ایک پرچم تلے جمع ہو جائے، تو خدا کی قسم اس ملک کا مقدر کا فیصلہ کوئی نہیں بلکہ ہم 25 کروڑ مسلمان کر سکتے ہیں۔ سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو۔ بی جے پی کتنے ووٹ لے کر آئی؟ 31%، 31%، صرف 31%۔ مسلمانوں کی آبادی و تعداد ہندوستان میں قریب 20% ہے۔ وہ 30% لے کے اقتدار پر آ سکتے ہیں، ہم 20% رہ کر کیا اقتدار کے شراکت دار نہیں بن سکتے؟ ضرور بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اتحاد ہو۔ اتحاد کیسا ہو؟ اتحاد ایسا ہو جو اتحاد حیدرآباد وہ دکن میں ہے، ایسا اتحاد ہونا چاہیے ہندوستان میں۔ اتحاد کیسا ہو؟ حیدرآباد دکن میں اگر کوئی بریلوی مسلک کا ہے تو اس کا تعاون بھی جماعت کے ساتھ ہے، اگر کوئی دیوبندی مسلک کا ہے تو اس کا تعاون بھی جماعت کے ساتھ ہے، اگر کوئی ندوہ کا ہے تو اس کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی مشائخین ہے، درگاہوں کے مشائخین ہیں تو ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے، شیعہ علماء ہیں تو ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے، مہدوی مسلک کے لوگ ہیں تو ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے، عرب کے لوگ ہیں تو ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک کا تعاون ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے ایک ہے، ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ویسا ہی اختلاف، اتحاد ہندوستان میں ہونا ہے۔ اے میرے ہندوستان کے پیارے مسلمانوں، مسلکی، مکتبی، عقائد کے اختلاف سے بالائے تر ہو جاؤ، بالائے طاق رہو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، غریبوں کی فریاد بنو، مظلوموں کی آواز بنو۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد آ جائے گا تو پھر کوئی بھی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج مجلس مسلمان اور دلت کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور آج دلت جوق در جوق مجلس کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، اور دنیا دیکھے گی
یہ دلت اور مسلمان کا کمبینیشن ایک نئے انقلاب کو پیدا کرے گا، ایک نئی تاریخ کو لکھے گا۔ نہ صرف دلت بلکہ کوئی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ، ہندو ہونے دو، سکھ ہونے دو، عیسائی ہونے دو، کوئی بھی ہونے دو، اس کے لیے دارالسلام کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم ہر غریب و مظلوم کی فریاد کو سنتے ہیں۔ ہاں بے شک ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں، زیادہ بات کرتے ہیں، اور اکبر اویسی مسلمان کہتا ہے زیادہ، اس لیے کہتا ہے کہ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا پھر رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، یا پھر اور کوئی رپورٹ ہو، ہر رپورٹ نے کہا کہ تعلیمی، روزگار، معاشی، بنیادی سہولت، خرچات کی اجرائی یا کچھ اور ہو، سب سے پیچھے اگر ایس سی ایس ٹی بی سی دلت سے بھی پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے کہا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملے، ان کا پچھڑا پنا دور ہو۔ کیا کوئی ملک ترقی کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے؟ اپنے ملک کے 25 کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے؟ نہیں نریندر مودی، اگر تم اس ملک کے خوشحالی و ترقی کا خواب دیکھتے ہو تو مسلمانوں کو اس خوشحالی و ترقی کے خواب میں شامل کرو۔ اور کوئی بھی ملک ترقی یافتہ و کامیاب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو اس بات کا احساس نہیں دلایا جاتا کہ وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، برابر کا حق ان کو دیا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اگر آج ہم اپنے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ کیا مسلمانوں کے انصاف کے لیے آواز اٹھانا کیا گناہ ہے؟ خیر بہرحال وقت کم ہے، انشاءاللہ جلسے ہوں گے، مجلس سارے ہندوستان کو جائے گی۔ روکنے والوں دیکھنا یہ ہے کیا تمہارے روکنے میں طاقت ہے یا ہمارے جانے میں طاقت ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مجلس اتر پردیش ضرور جائے گی، مجلس ضرور ہندوستان کے ہر کونے میں جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک کرے، ایک کرے، منظم کرے، متحد کرے۔ اللہ مجلس کے مرحوم قائدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے افراد خاندان کو ہمت دے۔